میں جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ یہ دکھ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ ایسا کہوں کہ اس دکھ نے میری کمر توڑ کر رکھ دی تھی تو غلط نہیں ہوگا۔ شادی کے 7 سال بعد شوہر ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گیا تو سسرال والوں نے اسے میری نحوست جانا اور یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ منحوس عورت کی ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ میں روتی تڑپتی رہی اور بولی، اگر مجھے قبول نہیں کر سکتے تو میری بیٹی کو ہی قبول کر لیں۔ آپ کو تو پتہ ہے حمید کی جان تھی اریبہ میں، مگر میرے سسرال والے تو شاید یہ بھول ہی گئے تھے کہ انہوں نے بھی مرنا ہے، اور جو کچھ وہ میرے ساتھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ ان سے ضرور سوال کرے گا، تو پھر وہ کیا جواب دیں گے؟ میں نے ہزاروں منتیں کیں، لاکھوں رونے ڈالے، مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی اور اریبہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں پکڑا کر دھکے مار کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، اسی لیے میں اپنے والدین کے گھر واپس آ گئی۔ میرے 3 بھائی تھے اور 3 بھابیاں، پھر آگے ان کی آل اولاد تھی۔ ابو اب بہت ضعیف ہو چکے تھے، امی کا تو برسوں پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ابو نے مجھے گھر میں قبول کیا، جبکہ میرے بھائیوں کی تو سانس ہی رک گئی تھی۔ بہن گھر پر آ گئی ہے تو اس کا خرچہ بھی اٹھانا پڑے گا۔ ان کا رویہ میرے ساتھ خراب تھا۔ بھابھی نے تو مجھے انسان سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ تب ابو کہنے لگے کہ میری بیٹی کی کفالت کی ذمہ داری میرے سر پر ہے۔ شکر خدا کا کہ مجھے ہر مہینے پینشن کے پیسے مل جاتے ہیں، اسی لیے تم لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اپنی بیٹی اور اپنی نواسی کا خیال رکھ سکتا ہوں۔ یہ باتیں سن کر میرے بھائی ذرا سے نرم پڑ گئے تھے، مگر بھابھیوں کے تیور ابھی بھی خراب تھے۔ وہ کہنے لگیں، اریبہ اور تبسم آ گئی ہیں تو ایک کمرہ انہوں نے بک کر لیا ہے۔ ہمارے گھر میں تو پہلے ہی رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس چیز کے جواب میں بھی ابو ہی بولے تھے۔ وہ کہنے لگے، میری بیٹی میرے کمرے میں رہ سکتی ہے۔ اب میں، ابو اور اریبہ ایک ہی کمرے میں رہنے لگے تھے۔ میں دیکھتی تھی کہ ابو سارا دن کھانستے رہتے، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی، وہ بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگے، میری بات غور سے سننا، تم تو جانتی ہو موت کا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے۔ مجھے اب اپنی موت صاف صاف نظر آ رہی ہے۔ مجھے پتا ہے میں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہوں گا، اسی لیے میری خواہش ہے کہ میں تمہاری شادی کر دوں۔ ابو کی یہ بات سن کر میں تو گھبرا ہی گئی۔ میں بولی، یہ ناممکن ہے، میں دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ ابو کہنے لگے، ٹھیک ہے نہ کرو، اپنی بیٹی کو ایسے ہی ذلیل و خوار ہوتا رہنے دو۔ کیا میں نہیں دیکھتا کہ تمہارے بھائی اور بھابیاں تمہاری ننھی سی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اگر وہ ایسے ہی ماحول میں رہی تو اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے گی اور وہ کبھی بھی سر اٹھا کر نہیں جی پائے گی، ہمیشہ لوگوں کے جوتوں کی طرف دیکھتی رہے گی۔ کیا تمہیں یہ قبول ہے؟ میں ابو کی بات سن کر زار و قطار رونے لگی۔ میں بولی، ابو اگر میں دوسری شادی کرتی ہوں تو کیا میرا شوہر میری بچی کو تسلیم کرے گا؟ وہ بھی تو ساری زندگی میری بچی پر ظلم ہی ڈھائے گا نا۔ ابو بولے، میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی بیٹی کی خاطر شادی کر لو۔ میں ابو کی باتیں سن کر چپ ہی رہی، جبکہ سچ کہوں تو میں اپنی بیٹی کی وجہ سے ہی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ سوتیلا باپ میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا۔ وہ ایک نوالے کے بدلے اسے کتنے تانے دینے والا تھا۔ یہ سب باتیں سوچ سوچ کر میرا دل گھبراتا رہتا تھا، مگر جب اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کے ماتھے پر سلوٹیں دیکھتی تو میرا دل بھی بیٹھنے لگتا تھا۔ مگر ابو نے مجھے واسطے قسمیں دے کر منا ہی لیا، اور ایسے ابو کے انتقال سے صرف 3 مہینے پہلے ہی میں جمیل کی بیوی بن کر اس کے گھر میں آ گئی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری اریبہ کو ہمیشہ ہر چیز میں پہلے رکھے گا، اس کا خیال رکھے گا، اسے بیٹیوں جیسا مان دے گا۔ مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ مجھے پتا تھا کہ لوگ شروع میں قسمیں وعدے ہی کرتے ہیں، مگر بعد میں وہ یہ باتیں بھول جاتے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان رہتی تھی۔ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا میری بیٹی ایک انجان شخص کو اپنے باپ کی طرح تسلیم کرے گی بھی یا نہیں۔ میں یہی باتیں سوچ سوچ کر افسردہ ہوتی رہتی۔ جمیل نے میری پریشانی دیکھی تو وہ کہنے لگا، تم پریشان ہونا چھوڑ دو، میں تمہیں کبھی بھی کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ مگر میرا دل کہاں بہلتا تھا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ جمیل ایک اچھا انسان ہے،
وہ اریبہ کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ کبھی اریبہ کے لیے چاکلیٹس لے کر آتا تو کبھی کھلونے۔ اکثر وہ اسے اپنے ساتھ باہر کھیلنے کے لیے بھی لے جایا کرتا۔ جب اریبہ واپس آتی تو بہت خوش دکھائی دیتی۔ اب اریبہ بھی آہستہ آہستہ جمیل کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ وہ اسے ابو کہنے لگی اور جمیل بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میری فکر اور پریشانی ختم ہو گئی، چونکہ مجھے اور میری بیٹی کو ایک محفوظ چھت مل گئی تھی۔ ایک طرف وہ شخص تھا جو میرا شوہر بنا ہوا تھا، جو میری بیٹی کا بھی بہت خیال رکھتا تھا، اور ایک طرف میرے سکے بھائی تھے جو مجھے اور میری بیٹی کو دیکھنے کے لیے بھی روادار نہیں تھے۔ میری اریبہ 6 سال کی تھی جب جمیل ہماری زندگی میں شامل ہوا تھا۔ اس نے اریبہ کو بہترین اسکول میں داخل کروایا، اس کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ آج میری بیٹی جوان ہو گئی تھی۔ اس نے خواہش ظاہر کی کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے۔ یہ بات تو جیسے میں نے اپنے سر پر ہی سوار کر لی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی ڈاکٹر ہی بنے۔ میں نے یہ بات جمیل سے بھی کی تو وہ کہنے لگا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں جانوں اور میرا کام جانے۔ میں بولی، جمیل ڈاکٹر کی پڑھائی بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے، ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں، پھر ہم کیا کریں گے؟ جمیل کہنے لگا، تم مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ کہ آج تک میں نے تمہیں کبھی پیسوں کی کمی ہونے دی ہے؟ میں نے تمہیں کسی چیز کے لیے پریشان کیا ہے؟ تمہیں کسی چیز کے لیے ترسایا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، جمیل آپ نے تو ہمارا بہت خیال رکھا ہے، آپ نے ہمیں ہر چیز دی ہے۔ تو جمیل کہنے لگے، پھر فکر کس بات کی ہے؟ میں اریبہ کو ضرور ڈاکٹر بناؤں گا۔ پھر جمیل نے جیسا کہا تھا اس نے ویسا ہی کیا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس نے پیسوں کا بندوبست کہاں سے کیا، اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے تھے۔ اس نے اریبہ کے سارے خرچے برداشت کیے، اور آج میں یہ بات فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ میری بیٹی میرے شوہر کی وجہ سے ڈاکٹر بن گئی۔ اب مجھے لگا کہ مجھے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، مگر ہمیں کیا پتا ہوتا ہے کہ آنے والا پل ہمارے لیے کیا لے کر آ رہا ہے۔ یہی ہوا۔ شام میں چارپائی پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی جب اریبہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور وہ کہنے لگی، امی میری زندگی میں کمی رہی ہے، وہ آپ نے اور ابو نے کبھی پوری نہیں کی۔ اریبہ کا شکوہ سن کر میں تو دھنگ رہ گئی۔ میں بولی، بیٹی میں نے اور تمہارے ابو نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ تمہارے لیے ہر چیز کا انتظام کریں۔ تم ہمیں بتاؤ کہ تمہیں ایسی کون سی چیز درکار تھی جو ہم دلا نہیں سکے۔ اریبہ کہنے لگی، میری بڑی خواہش تھی کہ میرا کوئی بہن بھائی ہوتا۔ اریبہ کی یہ باتیں سن کر تو میں ہنس دی۔ میں کہنے لگی، اب تو میری نانی بننے کی عمر ہے اور تم مجھے ماں بنانا چاہتی ہو۔ اریبہ کہنے لگی، جو بھی ہو جائے مجھے میرا بھائی یا بہن چاہیے۔ میں نے کہا، دماغ خراب نہ کرو، میں تو تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ اب تم بچوں کو کھلانے والے شوق اپنے گھر میں پورے کرنا۔ مجھے لگا یہ بات آئی گئی ہوگی، مگر جیسے ہی رات میں سونے کے لیے اپنی بستر پر آئی تو وہ جمیل کہنے لگے، تمہیں نہیں لگتا کہ ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی کمی ہے؟ میں نے اس کی جانب دیکھا اور بولی، جمیل کیسی کمی؟ وہ کہنے لگے، تم دیکھ رہی ہو نا، اریبہ جوان ہو گئی ہے، اب اس کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، وہ رخصت ہو کر اگلے گھر چلی جائے گی۔ تم اور میں کیا کریں گے؟ ہمارے بڑھاپے کا سہارا کون ہوگا؟ ہم دونوں نے ہی اپنی ساری زندگی اریبہ کی پرورش میں گزار دی، اور ہمیں احساس تک نہ ہوا کہ ہمیں اپنی اولاد بھی درکار ہے۔ اب میں سوچتا ہوں تو دل پریشان ہو جاتا ہے، ہم نے اپنی جانب توجہ کیوں نہیں دی؟ میں اولاد چاہتا ہوں۔ میں حیران رہ گئی، میرے شوہر نے تو آج سے پہلے یہ بات کبھی بھی نہیں کی تھی۔ میں بولی، جمیل اب میں بچے کہاں سے سنبھال سکتی ہوں؟ میری عمر دیکھو بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے سچ میں اولاد کی ضرورت ہے۔ اگر تم اولاد نہیں دے سکتی تو تم مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تم دونوں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کروں گا۔ جیسا اسے کھلاؤں گا ویسا تمہیں بھی کھلاؤں گا، جیسا دوسری بیوی کو پہناؤں گا ویسا ہی تمہیں بھی پہناؤں گا۔ بولو منظور ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بولی، جمیل کیا تم نے اپنے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈ رکھی ہے؟ وہ کہنے لگا، نہیں، میں نے ابھی تک تو اپنے لیے کوئی اس طرح تلاش نہیں کیا، اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت پڑے گی۔ اگر تم مجھے اولاد دے دو گی تو میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ میرا اور جمیل کا بہت اچھا وقت گزرا تھا، وہ ایک اچھا ہمسفر تھا، میں اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اب مجھے بھی اولاد کے بارے میں سوچنا پڑ رہا تھا۔
मेरी बेटी डॉक्टर बन चुकी थी। जैसे ही सुबह अरीबा नाश्ते पर आई, मैं इसे कहने लगी, अरीबा, कल तुम मुझसे कह रही थी कि तुम्हें बहन की ज़रूरत है, तो तुमने ये बात कैसे कह दी? क्या तुम्हें मेरी उम्र का एहसास नहीं? इस उम्र में हम लोग बच्चे कैसे पैदा कर सकते हैं? अरीबा कहने लगी, अम्मी आप इस चीज़ की बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करें। मैं जिस डॉक्टर के साथ काम करती हूँ, इसका 35 साल का तजर्बा है। इसके पास एक ऐसी गोली है जिसे खाते ही औरत हामला हो जाती है। अगर आप चाहें कि औलाद हो जाए तो मुझे बताइएगा, मैं अपने डॉक्टर से वो गोली ले आऊँगी। मैंने कहा, हाँ अरीबा, तुम मेरे लिए वो गोली ले आना और इस्तेमाल का तरीका भी पूछ लेना। वो बेइंतहा खुश हो गई। इसने उठकर मुझे गले लगा लिया और कहने लगी, अम्मी आप इस चीज़ की फ़िक्र तो ना ही करें। अरीबा घर से चली गई तो मैं सोचने लगी, क्या मैं इस उम्र में बच्चा पैदा करती हुई अच्छी लगूंगी? मगर क्या करती कि मेरी भी मजबूरी थी। मैं अपना घर उजाड़ना नहीं चाहती थी, मैं अपने शोहर को गंवाना नहीं चाहती थी। इसीलिए मैंने सोच लिया कि मैं औलाद पैदा करने की कोशिश तो ज़रूर करूँगी। रात में अरीबा मेरे लिए वो गोली ले आई जिसका इसने मुझसे ज़िक्र किया था। कहने लगी, अम्मी ये गोली आपने हर रात खाकर सोना है, इसके बाद आप हमला हो जाएंगी। मैंने हामी पढ़ ली और इसके सामने वो गोली निगल ली। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझे नींद आने लगी। सर चकराने लग रहा था। मैं बोली, मुझे तो नींद आ रही है। अगर आपको औलाद चाहिए तो आपको थोड़ा सा तो सब्र करना पड़ेगा। मैंने सोचा, हाँ बात तो ठीक है। अब मैं वो गोली इस्तेमाल करने लगी। हर रात मुझे बहुत जल्दी नींद आ जाती। सुबह उठती तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता, जिस्म टूटा हुआ थका हुआ सा लगता, कपड़ों पर भी गंद का निशान होता। मैंने अरीबा से कहा, मेरे कपड़ों पर कुछ निशानात हैं। वो मेरी तरफ ऐसी नज़रों से देखती जैसे कह रही हो, अम्मी आप तो बिल्कुल ही दीवानी हो गई हैं। मैं जल्दी से बोली, दरअसल मैं परेशान हो गई थी इसीलिए पूछ रही हूँ। वो कहने लगी, अम्मी मुझे नहीं पता, आप ये बात अब्बू से पूछें, क्योंकि मैं तो अपने कमरे में सोई होती हूँ। मैं जमील के पास आकर कहने लगी, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं? पहले तो मैं आपको चाय बनाकर देती थी, मगर आजकल तो मैं जल्दी सो जाती हूँ। जमील कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपनी औलाद की खातिर चाय की कुर्बानी तो दे सकता हूँ। तुम जल्दी सो जाती हो, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं। मैं बोली, जमील तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। कहने लगा, हाँ हाँ कहो। मैं बोली, सुबह जब मैं नींद से बेदार होती हूँ तो मेरे कपड़ों पर गंद सा लगा होता है, तुम्हें वजह पता है? तो जमील कहने लगा, जैसे ही तुम सोती हो तो तुम्हारे 10-15 मिनट बाद भी मैं सो जाता हूँ, क्योंकि पहले तो तुम मुझे चाय बनाकर देती थी, अब तो कोई चाय बनाने वाला भी नहीं होता, इसीलिए मुझे भी जल्दी नींद आ जाती है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे कपड़ों पर क्या लगा होता है और कैसे लगता है। जमील की बातें सुनकर मैंने सोचा, मुझे बिला वजह परेशानी हो रही है, ये बस मेरा वहम है, इसलिए मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। अब मुझे अरीबा की फ़िक्र होने लगी। मैंने जमील से कहा, अरीबा अब जवान हो गई है, हमें इसकी शादी का कोई इंतज़ाम करना चाहिए। वो कहने लगा, हाँ क्यों नहीं, तुम्हें चाहिए तुम रिश्ते करवाने वाली औरत से बात करो और इनसे कहो हमारी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करें। मुझे जमील की बात अच्छी लगी, इसीलिए मैंने फ़ौरन से रिश्ता करवाने वाली औरत से रब्ता किया और इससे कहा, मेरी बेटी के लिए एक मुनासिब सा रिश्ता ढूंढ दो। वो कहने लगी, तुम फिक्र ही ना करो, तुम्हारी बेटी खूबसूरत भी है और पढ़ी लिखी भी है, सबसे बड़ी बात इसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। मैं ये बात सुनकर मुतमईन हो गई। अगले ही दिन वो औरत एक अच्छा सा रिश्ता लेकर हमारे घर में आ गई। रिश्ता भी काफ़ी मुनासिब था, जैसी मेरी बेटी थी वैसे ही वो लड़का था। वो लड़का भी पढ़ा लिखा था। मुझे तो रिश्ता पसंद था। वो लोग लड़के की तस्वीर हमें दे गए। मैंने अरीबा को तस्वीर दिखाई तो अरीबा मुस्कुराकर कहने लगी, अम्मी लड़का तो मुनासिब है, आगे जैसे आपकी और अब्बू की मर्ज़ी। मैं इसकी तरफ से अच्छा जवाब पाकर खुश हो गई। अब मुझे जमील की वापसी की फ़िक्र थी। जमील जब घर आया तो मैंने इसे कहा, देखो हमारी बेटी के लिए कितना अच्छा रिश्ता है, तुम्हें कैसे लगा लड़का? जमील ने तस्वीर देखी तो वो कुछ बुझ सा गया। कहने लगा, लड़का तो मुनासिब है, पहले तुम अरीबा से पूछ लो। मैं बोली, अरीबा को भी लड़का मंजूर है। मेरी बात सुनकर जमील के चेहरे की रंगत उड़ गई। वो कहने लगा, माँ बेटी ने रिश्ता पसंद करके मुझे बता दिया, ये भी बड़ा एहसान है, ना तो शायद तुम अरीबा को रुखसत करके ही मुझे बताती। मैं बोली, जमील तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुमसे मशवरा किए बिना कैसे कोई कदम उठा सकती हूँ?
میں نے تو لڑکے والوں سے بھی یہی کہا ہے کہ میں بھی کوئی جواب نہیں دے سکتی، پہلے میں اپنے شوہر سے مشورہ کروں گی۔ جمیل نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، بس بس رہنے دو، تم لوگوں نے جو کرنا ہے تو وہ کر لیا۔ نہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پتہ نہیں کیوں اسے چھوٹی سی بات اتنی بری لگ گئی۔ اریبہ بھی جمیل کے پیچھے ہی کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے کنڈی لگنے کی آواز آئی۔ میں دھنگ رہ گئی کہ کنڈی کیوں لگا لی۔ پھر سوچا کہ شاید اریبہ منا رہی ہوگی باپ کو۔ اریبہ کافی دیر بعد کمرے سے باہر نکلی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے پوچھا، کیا تمہارے ابو مان گئے ہیں؟ تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگی، امی مجھے نہیں کرنی شادی، مجھے جمیل پر بہت غصہ آیا تھا۔ اس نے نہ جانے اریبہ سے کیا الٹا سیدھا کہہ دیا، جو بچی رو بھی رہی تھی اور شادی سے بھی منع کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ ابھی اس بات کو چھوڑ دیتی ہوں، پھر بعد میں جمیل سے بات کروں گی۔ خیر رات کے وقت میں نے جمیل سے کہا، تم نے اریبہ سے کیا کہا ہے کہ وہ رشتہ کرنے سے انکاری ہو گئی ہے؟ جمیل کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کہنے لگا، میں نے کیا کہنا تھا؟ میں نے تو بس یہی کہا تھا، تم ماں بیٹی نے پہلے ہی رشتہ پسند کر لیا ہے، مجھے تو بتایا بھی نہیں۔ صبح جب میں نے اریبہ سے پوچھا کہ آج میں نے لڑکوں والوں سے فون کرنا ہے تو کیا میں حامل بھر لوں، تو وہ بولی نہیں۔ میں بولی، آخر ایسا بھی کیا ہو گیا ہے کہ تم رشتے سے ہی انکاری ہو گئی ہو؟ وہ کہنے لگی، امی میں شادی کے قابل نہیں رہی۔ یہ بات سن کر مجھے زور سے جھٹکا لگا۔ میں بولی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ تم کیا اول فول بک رہی ہو؟ اریبہ کہنے لگی، امی میں نے جو کہا ہے بس اسی پر دھیان دیں، یہی کہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ اتنا کہہ کر چلی گئی۔ مجھے اداسی نے گھیر لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا ہوا ہے۔ میں نے ڈاکٹر کے رشتے سے بھی انکار نہیں کیا تھا۔ اب ان لوگوں کی ہر روز مجھے فون آتے، وہ مجھ سے جواب طلب کرتے اور میں انہیں ٹال دیتی۔ میں اریبہ کو منانا چاہتی تھی، مگر اریبہ تو میرے ساتھ بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھی۔ وہ ہر وقت بجھی بجھی سی رہتی۔ جب میں وجہ پوچھتی تو وہ مجھے نظر انداز کر دیتی۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میں تو رات کو گولی کھاتی، جس کی وجہ سے سارا دن سوئی رہتی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا، اریبہ جیسے ہی ہسپتال سے واپس آتی تو اپنے باپ کے پاس بیٹھ جاتی اور پھر نہ جانے وہ مجھ سے چھپ چھپ کر کیا باتیں کرتے۔ میں اداس رہنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ اریبہ کی بھی آنکھوں میں اداسی ہے۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے مگر کہہ نہیں پاتی۔ میں نے سوچا کیا پتہ وہ شادی کے لیے فکر مند ہو، اسی لیے میں نے ڈاکٹر والے رشتے سے انکار کر کے دوسرے رشتے کو گھر بلوا لیا اور جمیل کو پہلے سے ہی خبردار کر دیا کہ وہ گھر سے نہ نکلے، کیونکہ آج لڑکے والوں نے اریبہ کو دیکھنے آنا تھا۔ لڑکے والے ہمارے گھر آئے تو مجھے یہ بھی رشتہ مناسب لگا۔ میں نے جمیل کی طرف اشارہ کیا کہ اس رشتے کو اوکے کر دیں، تب بھی جمیل لڑکے والوں سے الٹے سیدھے سوالات کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ لوگوں کا فرقہ کیا ہے؟ لڑکے والے کہنے لگے، ہمیں فرقے سے کوئی غرض نہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے بھی یہی کافی ہے کہ لڑکی بھی مسلمان ہے۔ خیر جمیل نے اسی طرح الٹے سیدھے سوالات کر کے اس رشتے کو بھی بھگا دیا۔ میں نے کھا جانے والی نگاہوں سے جمیل کو دیکھا اور بولی، یہ بھی بھلا کوئی سوال تھے جو تم کر رہے تھے؟ جمیل کہنے لگا، ہماری بیٹی لاکھوں میں ایک ہے، ایسے کیسے کسی راہ چلتے سے اس کی شادی کر دیں؟ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایسے ہی 2-3 دفعہ اور بھی اریبہ کے رشتے آئے، مگر جمیل نے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے رشتہ واپس کر دیا۔ اب مجھے دال میں کچھ کالا لگنے لگا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اب اپنے مکمل حواس میں رہوں گی، اور یہ تب ہی ممکن تھا جب میں اریبہ کی دی ہوئی گولی کو نہ کھاتی۔ اسی لیے آج رات میں نے وہ گولی نہیں کھائی تھی۔ خیر آج بھی مجھے وقت سے پہلے ہی نیند آ گئی تھی، مگر آدھی رات کو میری آنکھ کسی کے بولنے کی وجہ سے کھل گئی تھی۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ جمیل کی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، تمہیں پا لینے کے لیے میں نے بے شمار پاپڑ بیلے ہیں۔ تم یقین کرو میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی تو کر لی تھی، مگر مجھے اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تھا، نہ اولاد اور نہ ہی سکون۔ شاید میں ایسے ہی اپنی بے رنگ زندگی گزار بھی لیتا اگر مجھے اس بات کا اندازہ نہ ہو جاتا کہ تم کتنی حسین ہو۔ میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی تو کی تھی، مگر شاید اسی چیز کا اجر اللہ نے مجھے تمہاری صورت میں آج دیا ہے۔ دیکھو تم جوان بھی ہو اور حسین بھی ہو،
اور پھر تم مجھے کتنی آسانی سے میسر بھی ہو۔ میں اللہ کا جتنا بھی شکر کروں اتنا ہی کم ہے۔ یہ باتیں سن کر تو میں تھر تھر کانپنے لگی۔ میرا شوہر جمیل آخر کس سے اظہار محبت کر رہا تھا؟ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، اسی لیے میں کچھ دیکھ نہیں پائی۔ میں نے ہمت جمع کی اور اٹھ کر کمرے کا بلب جلا دیا۔ یہ دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی کہ جمیل کے ساتھ ہماری پڑوسن کی بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ایک دم سے پھٹ پڑی اور بولی، یہ سب کیا ہے؟ جمیل نے مجھے جاگتا دیکھا تو وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا، آج تم نے گولی نہیں کھائی۔ میں نے آگے بڑھ کر جمیل کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور بولی، یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ جمیل کہنے لگا، ڈرامہ تو تم ہو۔ تم نے میری زندگی جہنم بنا دی۔ میں تمہارے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں۔ تمہیں ابھی طلاق دے کر اس گھر سے نکال دیتا ہوں۔ میں لوٹی پوٹی سی اریبہ کے کمرے میں آئی اور بولی، اریبہ چلو اس گھر سے، تمہارے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ اریبہ کہنے لگی، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ یہ بات سن کر میں دھنگ رہ گئی اور بولی، اریبہ تم اپنی ماں کو چھوڑ رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، آپ نے مارا ہے۔ یہ بات سن کر تو میں تھر تھر کانپنے لگی اور بولی، اریبہ تم اتنا بڑا الزام اپنی ماں پر کیسے لگا سکتی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں آپ پر الزام نہیں لگا رہی، مجھے یہ سب باتیں ابو نے بتائی ہیں۔ یاد ہے جس روز میرے لیے ڈاکٹر لڑکے کا رشتہ آیا تھا، میں ابو کو منانے کے لیے ان کے کمرے میں گئی، تب ابو نے اندر سے کنڈی لگا کے مجھے ساری باتیں بتا دیں۔ وہ کہنے لگے کہ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، تمہاری ماں نے زہر دے کر تمہارے حقیقی باپ کو مارا ہے۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اب اگر تم بھی شادی کر کے اپنی ماں کی طرح نکلی تو پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے، میں تو شادی کے قابل ہی نہیں، میں قاتل نہیں بننا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے شادی سے منع کر دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور قسمیں کھا کر اریبہ کو یقین دلانے لگی کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ میں تو جمیل کو جانتی بھی نہیں تھی کہ ابو نے میرا ہی رشتہ ڈھونڈا تھا اور انہوں نے ہی میری شادی کروائی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اریبہ کو اپنے ساتھ چلنے پر راضی کیا۔ میں اپنے بھائیوں کے گھر گئی تو وہ کہنے لگے، اب کیا کرنے آئی ہو؟ ہمارے حصے کی تو ساری زمین ہڑپ کر گئی ہو۔ میں یہ بات سن کر حیران ہوئی اور بولی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بھابھی کہنے لگی، زیادہ بھولی مت بنو، ہمیں سب پتہ ہے۔ جب تمہارے باپ نے تمہاری شادی جمیل کے ساتھ کی تھی تب اپنی آدھی جائیداد انہوں نے جمیل کے نام پر لگائی تھی۔ اب میں سارا قصہ سمجھ چکی تھی۔ جمیل نے شاید مجھ سے شادی بھی اسی لیے کی تھی کہ ابو نے اسے بہت ساری دولت اور جائیداد دی تھی اور بدلے میں زمین بھی دی تھی۔ اس نے اریبہ کو پڑھایا لکھایا بھی انہی پیسوں سے تھا۔ اریبہ نے مجھے بتایا وہ گولی جو ہر رات میں کھاتی تھی وہ اریبہ اپنی ڈاکٹر سے لے کر نہیں آتی تھی، بلکہ وہ بھی جمیل نے اریبہ کو دی تھی، یہ کہہ کر مجھے اپنا وارث چاہیے۔ تمہاری ماں تو تمہیں اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، اسی لیے اس نے میرا بچہ پیدا نہیں کیا۔ یہ بات سن کر اریبہ کا دل ٹوٹ گیا، اسی لیے اس نے جمیل کی خواہش کو اپنی خواہش بنا کر میرے سامنے پیش کیا تاکہ میں انکار نہ کر سکوں۔ اس سب کے پیچھے جمیل کی مکروہ پلاننگ شامل تھی۔ اس نے محلے کی ایک جوان لڑکی سے چھپ کر نکاح کر لیا تھا۔ وہ مجھے موزر صحت گولی کھلا رہا تھا کہ میں جلد از جلد بستر پر پڑ جاؤں اور پھر وہ کھلم کھلا اپنی شادی کا اعلان کر دے۔ اور جہاں تک اریبہ کی شادی کی بات رہی تو وہ اریبہ کی بھی شادی اسی لیے نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کیونکہ وہ اب گھر میں بیٹھ کر کھانا چاہتا تھا اور اس کی یہ پلاننگ تھی کہ اریبہ کمائے اور وہ بیٹھ کر کھائے۔ اب مجھے اور اریبہ کو حقیقت کا پتہ چل چکا تھا۔ ہم ماں بیٹی نے کتنے سال ایک دھوکے باز شخص کے ساتھ گزار دیے اور ہمیں اس دھوکے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے میرا نقصان ہونے سے پہلے ہی مجھے جمیل کی اصلیت دکھا دی۔ میں نے قانونی کارروائی کر کے اپنی جائیداد واپس لے لی۔ میں نے اور اریبہ نے علیحدہ گھر لے لیا۔ اب سکون سے ہم دونوں ماں بیٹی رہتے ہیں اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔